بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ دیکھو پاکیزہ راستہ اس پر بات چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی تھی کہ آپ کی پیدائش پر کیا کیا ہوا۔ کیا ہوا تھا کہ زمین پر کھڑے بت منہ کے بل گر پڑے، کسریٰ کے محل کی 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی، بیت اللہ کے بت زمین پر جا گرے، ساری دنیا کے بت زمین پر جا گرے، بادشاہوں کے تخت زمین پر گرے، بادشاہوں کے سر پر رکھے ہوئے تاج سر سے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ ظاہر ہوا، عجائب۔ اور آپ کا نور، یہ تو ابھی تو صرف پیدائش پر ہی ہو رہا ہے، سب کچھ۔ پھر آپ کو کیا کیا دیا گیا؟ سارے انبیاء کی صفات آپ کو دی گئی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکیزگیوں کا راستہ صابن نہیں ہے، صرف نہیں ہے۔ پاکیزگیوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بت پرست پجاری جنہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں، جنہیں کوئی قریب بٹھانے والا نہیں، وہ آپ کے ساتھ لگ کر اتنے پاک ہو گئے، اتنے پاکیزہ ہو گئے اور اتنے اونچے چلے گئے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ ایک انصاریہ عورت ہے، کل تک پتھر کی پجاری تھی، کل تک بتوں کی پوجا کرنے والی تھی۔ مکے کے قریش، مدینے کے انصار کل تک پتھروں کے پجاری، 360 کے پوجا کرنے والے، ذہنیت کتنی پست تھی۔ ایک دفعہ بنو حنیفہ کے باغ میں پھل آیا، انہوں نے ان سارے پھلوں سے جو کھجور بچی ان کا بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی، کھجوروں کا بت بنا۔ 1 سال تک اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلے سال پھر تھوڑا آیا، اگلے سال پھل تھوڑا آیا، تو پھر اسی کو توڑ تاڑ کر بیٹھ کے کھانے لگ گئے، جو بت بنایا تھا اسی کو کھانے لگے۔ یہ پستی تھی ان کے ذہن کی۔ ایسی قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ایسی قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا، تو اللہ نے ان کو ان کے قدم بقدم چلنے پر دنیا اور آخرت میں کیا کیا عزتوں سے نوازا۔ دیکھو آپ کی صحبت سے پاکیزگی، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی تائید میں قرآن اتر رہا ہے۔ کیا تھی کیا ہو رہا ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہے، ان کے خاوند نے ان کو زمانے جاہلیت کی ایک طلاق دے دی، زمانے جاہلیت کی، اور ان سے کہا انت علیہ کا زہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی ایک طلاق تھی، جس کے بعد عورت ہمیشہ کے لیے خاوند پہ حرام ہو جاتی تھی، دوسرا نکاح کر کے بھی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرا نکاح ہو، طلاق ہو، 3 طلاق کے بعد تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ طلاق ایسی تھی کہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ یہ زمانے جاہلیت والی۔ تو حضرت خولہ پریشان ہوئی، بھاگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ ان کے شوہر نے جب یہ کہہ دیا تو پریشان ہوئی، حضور کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کر رہی تھی، خدمت میں آئی تو حضرت خولہ پریشان ہوئی اور آپ کی خدمت میں آئی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اما عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کر رہی تھی، کہا یا رسول اللہ، میرے خاوند نے زہار کر دیا، زہار یعنی اس طرح کی طلاق کو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے آ کر کیا کہا، میرے خاوند نے زہار کر دیا ہے، اس طلاق کو زہار کہتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟
کیا حکم ہے؟ ابھی کوئی حکم شریعت میں قرآن میں آیا نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول اور رواج کے مطابق فتویٰ دیا، تو اس پر حرام ہو گئی. آپ نے تو اس کے مطابق دیا تو اس پر حرام ہو گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں حرام ہو گئی تو میں کہاں جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غور فرمائے. کیا کہنے لگے؟ آپ اس پر غور فرمائے، ہم دونوں میاں بیوی میں بڑی محبت ہے. وہ غصے میں کہہ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس پر حرام ہو گئی. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی اور شادی کے قابل نہیں رہی، ماں باپ میرے مر گئے، کسی کے گھر بیٹھنے کے قابل نہ رہی، پیسہ میرے پاس کوئی نہیں کہ از خود کچھ اپنے معاش کا انتظام کر سکوں. یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر غور فرمائے. تو آپ چپ ہو گئے، وہی کوئی نہیں آئی. رواج میں یہی فتویٰ تھا اس زمانے کا. عورت مانتی نہیں، آپ خاموش ہو گئے. جب اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے ہیں تو اس نے کہا اچھا، میں آپ کے رب سے گیلا کرتی ہوں، اب میں آپ کے رب کو کہوں گی، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں. وہیں بیٹھے بیٹھے یوں آسمان کو دیکھا، وہیں بیٹھے بیٹھے یوں آسمان کو دیکھا. کبھی بڑی یاری تھی ہمارے اللہ سے، زمانہ ہوا بھول گئے. ایک نگاہ اٹھتی تھی، ایک نگاہ خالی یوں آسمان پہ اٹھا لیتے تھے، اللہ سمجھ جاتے تھے میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے. ایک نگاہ اٹھتی تھی، بولے بغیر ہی اللہ کی غیبی نظام حرکت میں آ جاتے تھے. اب تو فریادیں بھی دم توڑ گئی. ہم قصوروار ہے، اللہ ظالم نہیں. ہم قصوروار ہے، آج آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مدد نہیں آ رہی. ہم قصوروار ہے، اللہ ظالم نہیں. ہمارے دستور بدل گئے. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یعنی پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے لیکن اب دور ہو گئے. تو کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یعنی ہم ہی بھول گئے اپنے رب کو، ہم ہی بھول گئے اپنے رب کو. نبی موجود ہے اور کہہ چکا ہے حرام ہے، تو اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ میری سن، تیرا نبی نہیں سن رہا ہے. کیا انداز ہوگا کہ اللہ میری سن، تیرا نبی نہیں سن رہا ہے، نبی نہیں سن رہا ہے. ان لی منہ صبیۃ صغار، دیکھ لے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان ضممتہم الی فجاعوا، میرے پاس رہے تو روٹی کہاں سے کھلاؤ. ان ضممتہم الیہ وضاعوا، باپ کے پاس رہے تو تربیت کون کرے؟ تربیت تو ماں کرتی ہے. یہ ابھی اللہ سے فیصلہ بتانے لگی، سنانے لگی. اللہ فیصلہ اتار لیکن میرے حق میں ہو. لو کیا انداز ہوگا اور کیا تعلق ہوگا. اللہ سے کیا کہہ رہے؟ اللہ فیصلہ اتار لیکن فیصلہ میرے حق میں اتار. اللہ اکبر کبیرہ، میرے حق میں اتار. اس کو کہتے ہیں جب بڑی دوستی ہوتی ہے نا تو کہہ سکتے ہیں آج تو ہماری دینا ہو تو دینا، تو کچھ نہیں، ایسی دعا کر کے چلے جاتے ہیں. فیصلہ اتار لیکن میرے حق میں ہو، میرے خلاف نہ ہو. اللہ اکبر. اتنی بڑی دلیری کہ اللہ کو یوں کہہ رہی ہے فیصلہ بھی اتار اور اپنی شریعت کا میرے خلاف نہ ہو، میرے حق میں ہو، میرے حق میں ہو یا اللہ. یہ جو روئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے
اسے روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گئی. جی ہاں اس کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گئی. اس کے رونے نے عرش کے دروازے کھلوا دیے. ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی طاری ہو گئی، نازل ہوئی. جب وہی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جھنجھوڑا خولا کو، ٹھہر جاؤ، دیکھ دیکھ. اس نے دیکھا وہی آ رہی ہے تو اور زیادہ رونے لگی کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے. اللہ کوئی کسی کا پابند ہے؟ تو اور رونا پڑ گیا اور رونا بڑھ گیا، کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوگا. خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. اور رونا بڑھ گیا اور زاری بڑھ گئی، اور بے قرار ماہی یعنی مچھلی کی طرح، بے آب کی طرح. ماہی بے آب یعنی مچھلی کو جب پانی سے نکالو تو کیسی تڑپتی ہے، ایسے وہ بھی رونے لگ گئی. ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، پسینہ پوچھا، کہا خولا بشارت ہو. کہا خولا بشارت ہو، فیصلہ تیرے حق میں اللہ نے کر دیا. جی بشارت ہو، فیصلہ تیرے حق میں اللہ نے کر دیا. اپنے نبی کے خلاف فتوے کے خلاف کہا خولا فیصلہ تیرے حق میں ہے. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اس نے ایسا شاگرد تیار کر دیے، ایسی عورتیں تیار کر دی جن کی ہائے نے وہی اتروا دی. اچھا وہی آ جاتی، ویسے ہی جبریل آئے، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ طلاق ختم. قانون ہی بدل دیا، یہ طلاق ختم. تو بھی ہمارے لیے تو حجت تھی. بات ہو رہی تھی لیکن بہت سے لوگوں نے بعد میں آنا تھا جن کی عقل میں کیڑے پڑنے تھے، انہوں نے حدیثوں کا انکار کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا. کیڑے پڑنے والے تھے نا ان کی عقل میں، اور حدیثوں کا انکار کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا. قرآن کا، اور قرآن بھی وہاں سے جہاں سے سپارہ شروع ہوتا ہے، اور سپارہ وہ جو آج آپ نے پڑھا ہے، یہی پڑھا ہے نا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یہ تعبیر اتنی طاقتور ہے کہ جو عربی میں میرے دل میں آ رہا ہے، اس کا مفہوم اس کو اردو میں بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں. یہ آپ یوں سمجھے کہ جیسے اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہوں. قد سمع اللہ، میں بھی تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہوں، تم دونوں کا جھگڑا سن رہا ہوں. سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، میں بھی وہی تھا. قد سمع اللہ، سمع تو کافی تھا، ہم نے سن لیا. اللہ نے اپنا نام کو ظاہر کیا خولا کی عزت کو بڑھانے کے لیے. قد سمع اللہ. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بہنوں، اپنا ماضی پڑھو. جنگ نوائے وقت ہی پڑھ کے ہماری کشتیاں ڈوب گئی. یعنی یہ ناولیں اور افسانے پڑھ کر ہماری کشتیاں ڈوب گئی. ڈائجسٹ اور ناول پڑھ کے ہماری کشتیاں ڈوب گئی. قد سمع اللہ نے یقیناً سن لیا. جیسے پاس بیٹھا تھا، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس جملے کو اتنا لمبا کیا ہے خولا کی عزت بڑھانے کے لیے. جی خولا بھی سن رہی ہوگی. خولا کی عزت بڑھانے کے لیے جیسے ہم لقب نہیں لگاتے، حضرت مولانا علامہ یہ لقب لگاتے ہیں، جناب ڈاکٹر فلاں جناب. تو یہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ سارے کا سارا خولا رضی اللہ عنہا کی عزت کو بڑھانے کے لیے بولا جا رہا ہے. سن لیا اس کے رب نے اس بندی کی شکایت جو خاوند کا قصہ لے کر آئی تھی، اور اللہ کا نبی کہہ رہا تھا طلاق ہو گئی، جھگڑا ہو رہا تھا. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر اس نے اللہ کو کہا یا اللہ یہ نہیں سنتا،
تو سن. واللہ یسمع تحاورکما، اور تمہارا رب تمہارا مناظر دیکھ رہا تھا. آپ انکار، وہ اقرار. آپ انکاریہ، وہ اقراریہ. یعنی آپ کہہ رہے طلاق ہو گئی، یہ اور یہ کہہ رہے کہ نہیں میں آج کے بعد فیصلہ کرتا ہوں یہ طلاق کوئی طلاق نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. اللہ نے اس طلاق کو ختم کر دیا. جرمانہ رکھا 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ایک غلام آزاد کرو تو بیوی حلال ہوگی. ایک عورت کی پکار نے عرش ہلا دیا. کتنی طاقت ہے. ماں بہنیں نہ سمجھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو ایک عورت کی پکار نے عرش ہلا دیا، قرآن اتروا دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے سے پاکیزگی آئی. پاکیزہ راستہ لیا تھا، اس لیے پاکیزگی آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ کا اعزاز و اکرام کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ایک بڑھیا نے پکارا امیر المومنین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تو اس بڑھیا نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگی ایک زمانہ تھا تو عمری کہلاتا تھا. کہتے ہیں نا وہ آپس میں بولنے کو عمری عمری کہلاتا تھا. وہ عورت کہنے لگی ایک زمانہ تھا تو عمری کہلاتا تھا، پھر تجھے عمر کہنے لگے، پھر تو امیر المومنین بن گیا. اللہ سے ڈر کے رہا کر. وہ بڑھیا نے ہاتھ پکڑا، کہا عمری تجھے کہتے تھے، پھر ایک زمانہ آیا عمر کہنے لگے، پھر تو امیر المومنین کہنے لگے. ارے اللہ سے ڈر کے رہا کر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی بھیگی بلی بنے سن رہے، بھیگی بلی بنے سن رہے، ایسے سن رہے ہیں. جب وہ بڑھیا چلی گئی تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اس بڑھیا کے خاطر آپ کھڑے ہو گئے. کہا ارے بدھو، پتا بھی ہے یہ کون ہے؟ تجھے پتا بھی ہے کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی عرشوں پہ رب نے سنی تھی، میں زمین پہ کیسے نہ سنتا. سبحان اللہ. یہ وہ ہے کہ جس کی عرش پر سنی گئی تھی، رب نے سنی تھی، تو میں زمین پر اس کی بات کیسے نہ سنتا. یہ خولہ ہے، خولہ بنت ثعلبہ ہے، یہ خولہ ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نصیحت کی. عمری کہلاتا تھا، پھر تجھے عمر، اور اب امیر المومنین. اللہ سے ڈر کے رہا کر. تو دلوں کی پاکیزگی. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ صابن ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ صابن ہے جو روحوں کو دھو دیتا ہے، روحوں کو دھو دیتا ہے. یہ وہ صرف ہے جو جسم کے روئے سے گناہوں کے میل کو نکال دیتا ہے. یہ وہ پیغام زندگی ہے جو زندگی کو زندگی بخشتا ہے، زندگی کو زندگی بخشتا ہے، زندہ کو زندہ کرتا ہے. آج ہم زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، آج ہم زندہ ہو کے بھی مردہ ہے. جی ہمارے دل ہمارے جسموں کے قبرستان ہیں، ہمارے دل ہمارے جسموں کے قبرستان ہیں، مردہ دل لیے پھرتے ہیں. تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ اس دل کو زندہ کرو. قد افلح من زکاہا، اس پر بات چل رہی، اسی کو سمجھا رہے ہیں. تو تبلیغ میں کیا ہے؟ یہی تو ہے تزکیہ. تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ اس دل کو زندہ کرو. زندہ کیا کرو؟ زکاہا،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کو زندہ کرو، انہیں پاکیزہ کرو، ان میں روشنی لاؤ کہ یہ کہیں سے پاک ہو جائے، یہ ستھرا ہو جائے، یہ دل صاف ہو جائے، تو آپ کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ قد افلح من زکاہا، یہ اسی کا مفہوم ہے۔ یہ وہ پاکیزگی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو نبیوں کا ہم نشین بنا دے گی، نبیوں کا ہم نشین، نبیوں کے ساتھ بٹھائے گی اور اللہ کی رضا کا پروانہ پکڑا دے گی۔ گرین پاسپورٹ مل جائے گا، گرین پاسپورٹ امریکہ اور کینیڈا والا نہیں، یہ ہے اللہ کی رضا کا جو پروانہ ہے، اس کو کہیں گے آخرت کا گرین پاسپورٹ، یعنی تم پاس ہو گئے، اللہ کی رضا کا پروانہ پکڑا دے گی اور ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت کے سکھ تک پہنچا دے گی۔ یعنی آخرت میں جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، باقی سب دھوکا ہے، باقی سب دھوکا ہے، یاد رکھو، اس پاکیزہ راستے کے علاوہ باقی سب دھوکا ہے۔ آنکھیں بند کر لو، نظریں بند کر لو، کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکا کی منڈی ہے، کچھ نہیں ہے۔ کسی کی عزت ہے تو دھوکا ہے، یاد رکھنا، کسی کی ذلت ہے تو دھوکا ہے، کسی کی بڑائی ہے تو دھوکا ہے، اور کسی کا جہاز ہے تو دھوکا ہے، کسی کے کمپنی ہے تو دھوکا ہے، کسی کی سائیکل اور گاڑی ہے تو دھوکا ہے، اور یہ موت پہ سارا دھوکا کھل جائے گا۔ کچھ ہی نہیں ہے جس کے پاس پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ راستہ ہے، یہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ وہ زندگی ہے جو آج مٹ چکی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو آج مٹ چکی ہے۔ تبلیغ میں اس کو زندہ کرنے کی محنت ہو رہی ہے، تبلیغ میں اسی زندگی کو زندہ کرنے کی محنت ہو رہی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی کو اپنا کر اس راہ پر چلے جس سے پاکیزگی ملتی ہے اور آگے جا کر اللہ ملتا ہے۔ اس راہ پر چلے جس سے پاکیزگی ملتی ہے، پھر آگے جا کر اللہ ملتا ہے، دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے، دونوں کام اس میں بن جائیں گے۔ اس جہاں میں بھی اللہ عزت دیتا ہے اور آگے بھی اللہ تعالی عزت دیتا ہے۔ جی، یہ پاکیزہ پیغام ہے، پاکیزہ راستہ ہے، اس کو لے کر ہم پھر رہے ہیں، اس پیغام کو لے کر ہم پھر رہے ہیں۔ یہ جو صحیح تبلیغ کر رہے ہیں وہ اس پیغام کو لے کر پھر رہے ہیں۔ ہم کوئی تبلیغی جماعت کے آدمی نہیں تیار کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت کے آدمی نہیں تیار کر رہے ہیں، نہ تبلیغی جماعت کے ممبر تیار کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی تبلیغی جماعت کے ممبر ہے۔ ایک بات اللہ نے سمجھائی ہے کہ دین سیکھنے سے آتا ہے، دین کیا ہے؟ سیکھنے سے آتا ہے، بن سیکھے نہیں آتا، سیکھنا پڑے گا، پاکیزہ راستہ سیکھنا پڑے گا، تزکیہ کرنا ہے تو سیکھنا پڑے گا، بن سیکھے نہیں آتا۔ سیکھنے کے لیے ہم نے گھر چھوڑا ہے، گھومنے کے لیے گھر نہیں چھوڑا، یاد رکھنا، ہم نے سیکھنے کے لیے گھر چھوڑا ہے۔ اگر یہ گھر بیٹھے آتا، میرے رب کی قسم، ہم کبھی ایسے رمضان میں یا غیر رمضان میں در در نہ پھرتے، ہم مسجدوں میں راتیں نہ گزارتے، ہم بھی آرام سے اپنے گھروں میں روزے رکھتے، اور وہاں پر ہی ہم سیکھ جاتے۔ لیکن سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے، کتابوں کے ساتھ بیٹھتے، اپنے گھر میں بیٹھتے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے، لیکن یہ بات دل میں اتر گئی ہے کہ اللہ سے تعلق بنانا ہے تو اس کے لیے مرغوبات چھوڑنی پڑے گی، اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور بڑے سے یاری لگانی ہو تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب کسی بڑے سے ملنا ہو
تو قربانیاں دینی پڑتی ہے. دنیا کے بڑوں سے ملنا ہو تو کتنی قربانی دینی پڑتی ہے. تو پھر اللہ سے ملنا ہو, اللہ سے جی لگانا ہے, اس سے محبت کو بڑھانا ہے, تو اس کے لیے گھروں کی لذتوں کو چھوڑنا ہوگا اور اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنا ہوگا. ساری دنیا کے انسانوں کو اس طرح متوجہ کرنا ہوگا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یاد رکھنا, میرے اور آپ کے ذمے ہیں یہ کام کرنا. تو یہ گھر بیٹھے رہنے کا سودا نہیں ہے کہ مل جائے, مفت کی چیز نہیں کہ مل جائے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابوبکر شبلی آئے کہ جو اللہ نے تجھے دولت دی ہے یہ مفت دے دے یا پیسہ لے لے, دونوں میں سے ایک کام کر. تجھے اللہ نے جو دولت دی ہے یا تو مجھے مفت میں دے دے یا پیسے لے لے. کہنے لگے مفت دوں گا تو قدر نہیں کروں گے, اور پیسے لوں گا تو نہیں کچھ پلے پڑے گا. سبحان اللہ, کیا بات کہی. کہا مفت دوں گا تو قدر نہیں کروں گے, اور پیسے لوں گا تو کچھ پلے نہیں پڑے گا. کچھ پلے تو باندھ کے آؤ. جی تو بھائیو, اس لیے محنت کر کے جو چیز ملتی ہے تو پھر انسان اس کو سنبھالتا ہے. دیکھو آج ہمیں ایمان کیسے ملا ہے, گھر بیٹھے ملا, اس لیے ہمیں آج ایمان کی قدر نہیں ہے, مفت میں ملا. اور جو نئے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں ان سے پوچھو کتنی قربانیوں کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہوتا ہے. انسان تربیت سے سیکھتا ہے, دین بھی تربیت سے آتا ہے. ہمارے مزاج بدلے اور ہماری ذوق بدلے, مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہماری پسند بن جائے, یہ ہمارا ذوق ہو. آج کیا ہے کہ ہمارے نبی کی پسند کچھ اور ہے اور ہماری پسند کچھ اور ہے. اس کو کہتے ہیں ہمارا مزاج بدل چکا ہے. اب اس مزاج کو چینج کرنا ہے. کیا چینج کرو؟ جو نبی کی پسند ہو وہ ہماری پسند, چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. تزکیہ میں کیا ہوگا؟ جو نبی کی پسند وہ میری پسند, جو نبی کی ناپسند وہ میری ناپسند. آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ نبی کو ناپسند ہے وہ ہمیں پسند ہے, اور جو نبی کو پسند ہے وہ ہمیں پسند نہیں. تو اب پتا چلا یہ بیماری ہے, اب اس بیماری کے لیے علاج کرنا ہوگا. یہ ہمارے اندر میں ڈیولپ نہیں ہوا ہے. ہم تبلیغ میں پھر کے اس کو زندہ کرتے ہیں کہ اندر کا ایمان جو چھپا ہوا ہے اس کو پانی ملے اور وہ باہر نکلے اور اس کی شاخیں پھلے پھولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہمیں مرغوب ہو جائے, پسندیدہ ہو جائے, اس سے ہمیں محبت ہو جائے. حضور کا طریقہ صرف پسندیدہ نہیں بلکہ اس سے محبت ہو جائے. پھر سانح نبوت, سانچے نبوت میں ڈھل جائے, یعنی بالکل نبی کی طرح پھر ہم یعنی سنت ہو بہو سنت پر عمل کرنے والے بن جائے. تو اللہ کو بھی پیار لگے گا کہ ہاں میرا بندہ دیکھو پورا سانچے میں ڈھل گیا, یعنی اس ڈائی میں بالکل ویسا ہی بن گیا. کیونکہ ڈائی ہوتی ہے نا, ڈائی, اس میں جو چیز ڈالو لکوڈ وہ بعد میں کیا بنتا ہے, بالکل ویسا ہی بن جاتا ہے جو اس کی ڈائی میں تھا. تو کہنے کا مطلب ہم بھی اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈال کر اپنے آپ کو ایسا ہی بنانا ہے بالکل جیسے نبی چلتے تھے, نبی کھاتے تھے, نبی کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں سانچے میں ڈھلنا, سانچے میں ڈھلنا. باطن تو بنتا بنتا ہے, باطن تو بنتا بنتا ہے, کم از کم ظاہر تو اس کے نبی کے طریقے کا بنائے. جی ظاہر تو, کیونکہ ظاہری شریعت تو پہلے ڈالنی پڑے گی. پہلے ظاہری شریعت آئے بغیر باطنی شریعت آ ہی نہیں سکتی. ظاہری شریعت تو بناوے, پھر باطن تو بنتا بنتا ہے. تو یہ تبلیغ اس کی محنت ہے,
اس تبلیغ میں کیا ہے؟ پہلے ظاہری شریعت آ جائے. اور ہم ظاہری شریعت کو چھوڑ کر پہلے ہی بزرگ بننا چاہتے ہیں کہ میرا باطن بن جائے. تو کہاں سے باطن بنے گا؟ کیونکہ اس باطن کے لیے شرط، ورنہ گمراہ ہو جائے گا. وہ باطن نہیں بنا. اور وہی لوگ جنہوں نے ظاہری شریعت پر نہیں آئے اور باطن پر چلے گئے، وہی گمراہ ہوئے. وہ گمراہ ہو گئے. اس لیے یاد رکھنا، پہلے ظاہری شریعت پر آنا ہوگا. اس کے لیے بھائی یہ جو 4 مہینہ اور چلہ لگاتے ہیں، یہ اپنے گھروں سے نکلواتے ہیں کہ اور اپنی ساری دنیا کو چھڑواتے ہیں. ارے جا کے سیکھو، پھر آ کے گھر میں رہو. پہلے جا کے سیکھو، پھر آ کے گھر میں رہو. کرو نہیں تو لیکن کم از کم سیکھو تو صحیح. اتنی محبت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لو کہ اس کی ہر ادا پسند آ جائے بس، اور اس کے مطابق زندگی بن جائے. اتنی محنت تو فرض ہے، یاد رکھنا. اتنی محنت فرض ہے. کیا ہے؟ کہ اس کے مطابق زندگی بن جائے، نبی الاسلام کے مطابق. ہر مسلمان پر اتنی جفا جو آج ہے کوئی نہیں. سنت کی خیر ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو حرج نہیں. جیسے کہہ رہے ہیں نا لوگ کہ یہ تو سنت ہے، کرو تو خیر ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. اس ایمان کے ساتھ مر گئے تو بہت بڑا گھاٹا پڑے گا، بہت بڑا گھاٹا پڑے گا، یاد رکھنا. سنت ہی ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. نہیں نہیں، یہی چیز ہمیں آگے بڑھاتی ہے. اگر اس حال میں مر گئے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اتنے ایمان پر میرے بھائیوں اللہ کے واسطے ضرور آ جائے. اتنا ایمان پر ہم ضرور آ جائے کہ جس سے حضور کی سنتیں پیاری ہمیں ہو جائے. بس چاہے عمل نہیں کر رہے، یاد رکھنا، لیکن ہمارے دل میں حضور کی سنتوں سے محبت ہو جائے، پیاری ہو جائے کہ نہیں یہ طریقہ بہت اچھا ہے. میرے سے نہیں ہو رہا ہے وہ اور بات ہے. اتنا ایمان تو بنانا ضروری ہے کہ نبی کی سنتوں سے ہمیں پیار ہو جائے. اسی کو تو کہا کہ بھائی تم کم سے کم سیکھو تو صحیح، کرو نہیں تو کم سے کم سیکھو. تو سیکھنے سے کیا ہوگا؟ سنتوں سے محبت ہوگی. کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. یہ نہیں، اس سے تھوڑا اوپر آ جائے کہ نہیں نہیں، ہم تو اللہ کے رسول نے جیسا کیا ہے ویسا کریں گے. جی، اس سے تھوڑا اوپر آ جائے کہ نہیں نہیں، ہم تو اللہ کے رسول نے جیسا کیا ہے ویسا کریں گے. اس کے دائیں بائیں ہم نہیں کر سکتے. یعنی ذرا سا بھی اس میں ہم کمی یا زیادتی نہیں کریں گے. تو یہ عشق کے ساتھ ہوتا ہے، عشق کے ساتھ. اور یہ کب ہوگا؟ کہ بالکل کمی زیادتی نہیں. تو وہ جب عشق بڑھ جاتا ہے نبی سے تو انسان نبی کی ویسی ہی سنت پر عمل کرتا ہے جیسا آپ نے بتایا. عشق تو بھائی کتے کے پاؤں چومے مجنون نے، کتے کے پاؤں چومے مجنون نے. لوگوں نے پوچھا دیوانے کیا کرتا ہے، کتے کو کیا چومتا ہے؟ تو مجنون نے کہا ای سگدر کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ عود. ایک کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے میں اس کو چومتا ہوں. ارے اتنا تو ایمان بنا لو مجنون کے جتنا کہ لیلا کے محلے سے اور اس کی گلی سے گزرنے والے کو کتے کو چومتا ہے. ارے کوئی عمل، فرمایا یہ عمل میرے محبوب کے جسم سے نکلا ہے تو میں بھی اس کو چوموں گا. ارے میرے محبوب کے شہر سے یہ چیز آئی ہے، میں اس کو چوموں گا. لیکن آج تو مدینہ پاک کے بھی ادب ختم ہو گیا. تو نبی کے جسم سے نکلے ہوئے عمل کا کیا ادب ہوگا؟ تو فرمایا
ایک کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے میں اس کو چومتا ہوں۔ اتنا ایمان تو بنا لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جائے، اللہ سے عشق ہو جائے، اس کا در نہ چھوٹے، اس کا گھر نہ چھوٹے۔ دیکھو عشق ہوگا نا تو پھر جمنا آسان ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بار بار ایک عمل کو کرتے جاؤ، باتوں کو سنتے جاؤ، اس سے پھر عشق پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کا تذکرہ زیادہ سنتے ہیں تو اس سے محبت، پھر محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو عشق ہو جاتا ہے۔ تو اس کے گھر کم سے کم اللہ سے عشق ہو جائے کہ اس کا در نہ چھوٹے، اس کا گھر نہ چھوٹے، اتنی وفاداری پیدا کر لے جتنی کتے میں مالک کے ساتھ ہے۔ دیکھو ایک کتا جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے، ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں ہیں، تو ہم کتے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ کتا تو اپنے مالک کا وفادار ہے کہ آپ کی ایک روٹی کھاتا ہے، کتا کہتا مالک کی ایک روٹی کھاتا ہے اور ساری زندگی وفا کرتا ہے، ساری زندگی مالک کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے، کبھی آپ کا در نہیں چھوڑتا۔ آپ کے گھر کا معصوم بچہ اس کو مار رہا ہوتا ہے، اس کتے کو، پھر وہ کتا وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کو کاٹتا بھی نہیں ہے۔ کیا سمجھتا ہے یہ میرے مالک کا بچہ ہے، اس کو نہیں کاٹتا ہے، سر جھکا کے بیٹھتا ہوتا ہے۔ مارتا ہے تو زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے بچہ تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے۔ کتا کیا کہتا ہے زبان حال سے کہ بچہ تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، تجھے میں کچھ نہیں کہوں گا، تو مجھے مارے گا، میں مار کھاؤں گا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ اتنا وفادار ہوتا ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، جتنا مارنا ہے مار لے۔ کوئی پردیسی، اور اگر کوئی پردیسی تو اندر گھر میں آ جائے تو پھر کیسے جھپٹ کے پڑتا ہے، اتنا تو اللہ اور اس کے رسولوں کے احسان کے سامنے ہم دب جائے۔ کتا اگر کوئی مالک کا جاننے والا نہیں ہے تو اس کو بھوں بھوں کر کے بھگاتا ہے، اور مالک کا بچہ اگر اس کو مارتا ہے تو مار کھاتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ میں وفادار ہوں۔ کم سے کم ہم اپنے رب کے، اتنا تو اللہ اس کے رسول کے احسان کے سامنے ہم دب جائے۔ جو اگر چاہتا تو روز صبح شام بھونے بکرے کھا سکتا تھا۔ ہم اللہ کے احسان کے سامنے ہو جائے کہ میرے رب کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آئے تو ہم اس کے در کو نہ چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ نبی اسلام کے دیکھو کیسے اپنے رب کو دیکھو تو صحیح، 3 دن گزر جاتے ہیں، اس کے گھر چولہا نہیں جلتا، ان کے گھر 2 مہینے گزر جاتے ہیں، آگ نہیں جلتی، 3 دن گزر جاتے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی کھا سکتے تھے مرغ پلاؤ، اور شام بھی کھا سکتے تھے مرغ پلاؤ۔ ساری زندگی جان بوجھ کر فاقے سے رہے کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی رہے کہ ہمارا نبی ان کے لیے دکھ اٹھا کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے تسلی ہوتی اگر ہمیں حضور کے فاقے کا پتہ نہ ہوتا، اور آپ چاہتے تو روز بھنا ہوا بکرا کھا سکتے تھے، آپ کے پاس طاقت تھی اور اللہ دے بھی سکتے تھے، لیکن ہمارے نبیوں نے ہمارے اس امت کے غریبوں کا خیال رکھا کہ میرے ایسے غریب اور مسکین ہوں گے جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو وہ میں بھوکا رہتا ہوں تاکہ وہ بھی میری سنت میں آ جائے۔ کہاں سے تسلی ہوتی؟ ہمارے نبی اگر دکھ اٹھا کے نہ جاتے تو کہاں سے تسلی ہوتی کہ اگر ہمیں حضور کے فاقے کا پتہ نہ ہوتا، یہ سفید پوش کہاں سے تسلی پکڑتے، یہ غریب لوگ کہاں سے تسلی پکڑتے کہ ہاں ہمارے نبی کے گھر میں بھی بڑے فاقے تھے، 2 مہینے چولہا کوئی نہیں، چراغ کوئی نہیں،
ایک جوڑا کپڑا ہے، دوسرا جوڑا کوئی نہیں. ایک جوڑا کپڑا ہے، دوسرا جوڑا نہیں. بلال رضی اللہ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ نماز پڑھائی. آپ کہتے ہیں میرے کپڑے گیلے ہیں، ابھی سوکھے نہیں، سوکھ جائے تو پہن کے پھر آ کے نماز پڑھاتا ہوں. جو ایسے احسانات میرے اور آپ پر چھوڑ گیا ہو، جو چاہتا تو سونے چاندی کے گھر بنوا لیتا، وہ کھجور کی شاخوں کے گھر میں زندگی گزار گیا. کھجور کی شاخوں کے گھر میں زندگی گزار کر گئے. چاہتے تو سونے چاندی کے گھر بنواتے. وہ چاہتا تو براق کی سواری 24 گھنٹے اس کے دروازے پر کھڑی ہوتی، لیکن وہ گدھے کی سواری پر سوار ہو کے زندگی گزار کے گئے. وہ چاہتے تو صبح شام کے جوڑے الگ الگ ہوتے، وہ ایک جوڑے میں پورا سیزن گزر گیا. اپنی بیویوں کے لیے جنت کے لباس اتروا لیتا. ان کی بیویوں کے پاس ایک جوڑے سے فالتو جوڑا بھی نہیں ہے. ایک جوڑے کے بعد دوسرا جوڑا بھی نہیں ہوتا تھا. صرف اپنی امت کے غریبوں کو تسلی کے لیے ان کو تسلی مجھ سے ملے گی. خود دکھ جھیلے، بچوں کو دکھ میں ڈالا اور خود جان جوخم میں ڈالی. اولاد کی جان کو بھی پریشانیوں میں ڈالا، اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، دیکھو میرا خیال رکھنا. ہمارے نبی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، کیا کہنے کے لیے کہ میرا خیال رکھنا. اور آج ہم اپنے نبی کا خیال نہیں رکھتے. اور کیا فرمایا؟ میرا طریقہ نہ چھوڑنا، اے میرے امتی تم میرا طریقہ نہ چھوڑنا، تمہارا ہی نفع ہے، کروں گے نہیں کروں گے تو تمہارا ہی نقصان ہے. اتنی محبت کی سطح لے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ بس یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میں اس کے خلاف نہ کروں گا. اس سطح پر آنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یاد رکھو. اس سطح پر آنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اتنا احسان وہ کر کے گئے. بس یہاں پر ہی رکھتے ہیں. یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس میں لوگ جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، لیکن بس اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، پورا سال کچھ نہیں. ہمیں دھیان رکھے کہ پورا سال اپنی نبی کی محبت میں گزارنا ہے. اور خصوصاً ان فتنوں کے دور میں ہمارے نبی نے ہم سے کیا کہا ہے، ہم فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو وہ ساری باتیں اس میں آ گئی. قد افلح من زکاہا. بس تمام فتنوں سے بچنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، ایک جملہ کافی ہے. فرمایا قد افلح، یعنی وہ انسان تمام فتنوں سے بچ گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، تزکیہ کر لیا. وقد خواب من دساہا، یعنی جنہوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا وہ فتنوں میں پڑ گیا. جیسے آج ہر انسان کہتا ہے اب اس وقت فتنوں سے بچنے کا کیا علاج ہے، اور ہمارے حضرات کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں. لوگ ایسے پوچھتے رہتے ہیں اب اس فتنوں کے زمانے میں ہمیں کیسے چلنا چاہیے. تو بھئی ایک ہی جواب ہے، قد افلح من زکاہا. بھئی نبی کا پاکیزہ، یہ پاکیزہ راستہ جو ہمارا عنوان ہے، یہ پاکیزہ راستہ اپنے اندر لے لو. ہر چیز میں، اپنی شادی بیاہ میں بھی، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے کاروبار میں، اور اپنی عبادات میں، ہر چیز میں اس طریقے کو لے لو تو تمام فتنوں سے بچ جائیں گے. اور اگر ان طریقوں کو چھوڑ دیا تو فتنوں میں پڑ جائیں گے. باقی اور کچھ نہیں ہے کہ بھائی یہ ذکر کریں گے تو فتنوں سے بچ جائیں گے، اور فلاں معاملات کریں گے تو ذکر سے فتنوں سے بچ جائیں گے. فتنوں سے بچنے کا ایک ہی پاکیزہ راستہ ہے. اس کے بعد ذکر و اذکار نفع دیں گے، اس کے بعد ذکر و اذکار نفع دیں گے. اور اگر پاکیزہ راستہ نہیں لیا ہے اور صرف یہ کہہ رہے کہ اتنے معمولات پڑھ لیں گے فتنوں سے بچ جائیں گے، تو یاد رکھنا فتنوں میں گر جائیں گے. ذکر و اذکار ہے، لیکن پہلے شریعت کے ساتھ ساتھ میں ذکر و اذکار ہے. ایک آدمی نماز ہی نہ پڑھے اور خوب معمولات پڑھے تو کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟
میں نماز کے ساتھ ساتھ اب دعائیں اور کامیاب، اب ذکر و اذکار کریں گا تو کامیاب ہوگا. اس لیے آج ہمارے اندر سے شریعت مٹ رہی ہے. ہمارے دلوں کے اندر گندگیاں ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس پاکیزہ زندگی کو اپنے اندر لاوے. اس لیے سن لے کہ ان فتنوں سے بچنے کا اور یہ علاج ایسا ہے کہ ہر ایک کو کڑوا لگتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ ذکر بتاؤ، کچھ وہ بتاؤ، کچھ وہ بتاؤ، اس میں مزہ آتا ہے. فتنوں سے بچ جائیں گے. فتنوں سے بچنے کے لیے شریعت ہے، بس ایک ہی راستہ ہے، شریعت پر آ جاؤ. اور شریعت صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہر چیز میں. آنکھوں سے دیکھنے میں شریعت کیا ہے، زبان سے بولنے میں شریعت کیا ہے، کانوں کے سننے میں شریعت کیا ہے، دماغ سے سوچنے میں کیا شریعت ہے. ہر چیز میں شریعت کو لے آؤ. ظاہری شریعت آئے گی تو باطن خود بخود آ جائے گی. لیکن ظاہری شریعت نہیں ہوگی، باطن پر لاکھ محنت کرو فتنوں میں گرے گا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات بہت بھاری کہی ہے، سمجھنے والے کے لیے کافی ہے، اور بعضوں کو تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ یہ کیا لگا ہے. جب ان کے اندر اتنا ایمان پیدا ہوگا اس کے بعد ان کو بھی وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعتاً اسی میں سب کچھ ہے.